دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پوری دنیا میں ہر آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، میرے دل میں عشق رسول ہے، میں محبت رسول کرتا ہوں۔ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ہر مسلمان یہ اس زوم میں ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے، اور میں سب سے بڑا عاشق رسول ہوں۔ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ باتیں کی جاتی ہے، اور یاد رکھیے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ ایمان کی ہے، یہ عین ایمان ہے، یہ جان ایمان ہے، یہ ایمان کا ایمان ہے۔ بغیر حب رسول کے نہ ایمان ہے، نہ اسلام ہے، نہ دین ہے، نہ دھرم ہے، نہ مذہب ہے، نہ مسلک ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات دین ہے، وہی مذہب بھی ہے، وہی مسلک بھی ہے، وہی کتاب بھی ہے۔ اقبال نے کہا تھا لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، یا رسول اللہ سب کچھ آپ ہی تو ہے۔ اور میرے امام اہل سنت نے تو بہت بڑی بات کہی، فرماتے ہیں اللہ اکبر، وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دہر ہے، وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دہر ہے، وہی لہر ہے، وہی بحر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے۔ ایک مقام پر کہتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ اگر ان کی جلوہ آرائیاں نہ ہوتی تو نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتے، نہ ستارے ہوتے، نہ سیارے ہوتے، نہ کچھ ہوتا، نہ ہم ہوتے، نہ آپ ہوتے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ عشق مصطفیٰ بے شک ہونا چاہیے۔ جب ہم دیکھتے ہیں عاشق رسول کو، اللہ اکبر، کبھی ان کے پاس صحابہ کو بھیج کر حضرت اویس قرنی کو کہا جاتا ہے میری امت کے لیے دعا کر دو، یہ عاشق کا مقام ہے۔ جب ہم یہ سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں بھی تو عاشق رسول ہوں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی کے قدموں کے نیچے کعبۃ اللہ کی چھت نظر آتی ہے اور بلال کعبے کے اوپر نظر آتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں عشق رسول کی بنیاد پر ان کو یہ مقام نصیب ہوا، میں بھی تو عاشق رسول ہوں۔ جب حضرت عمار ابن یاسر کو مکمل ایمان کہا جاتا ہے کہ اس کے بال بال میں ایمان ہے، اس کے روئے روئے میں ایمان ہے، تو ہم کہتے ہیں حضرت عمار ابن یاسر کو یہ مقام نصیب ہوا، میں بھی تو عاشق رسول ہوں۔ اللہ اکبر۔ غرض کے علامہ جامی کو عالم بیداری میں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور جب وہ رسول اللہ کے روضے پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور میں جا رہا ہوں، تو روضے رسول سے آواز آتی ہے بس سلامت روی وہ باز آئی، جاؤ اس کے بعد واپس پھر آنا۔ ہم کہتے ہیں وہ عاشق تھے نا، تو میں بھی عاشق رسول ہوں۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ کا 25 سفر کو دربار رسول میں انتظار کرنے کے حوالے سے شامی بزرگ کو خواب دیکھتے ہیں کہ ان کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ ہم کہتے ہیں یہ مقام کیوں ملا؟ عشق رسول کی بنیاد پر میں بھی تو عاشق رسول ہوں۔ غرض کے ہم اس شاہ کی زندگیاں دیکھتے ہیں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو فرشتوں نے غسل دیا، غسیل الملائکہ کا لقب ان کو نصیب ہوا۔ ہم کہتے ہیں یہ مقام جہاں فرشتے غسل جنابت کسی کو دے رہے ہیں، تو ان کو عشق رسول کی بنیاد پر یہ مقام ملا۔ میں بھی تو عاشق رسول ہوں، لیکن میرے عزیز یقیناً جس کو جو مقام ملا ہے عشق رسول کی بنیاد پر ملا ہے، محبت رسول کی بنیاد پر ملا ہے، حضور کو چاہنے کی بنیاد پر ملا ہے، اور ہم اس کے بعد کہتے ہیں ہم بھی تو عاشق رسول ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے ہم بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر عشق رسول کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں، لیکن بلال کا عشق رسول وہ نہیں ہے جو عشق رسول ہمارا ہے۔ یاد رکھنا حضرت عمار کو جو نصیب ہوا جس عشق رسول کی بنیاد پر، وہ عشق رسول نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خالد ابن ولید کو جو سیف اللہ کا لقب ملا ہے، وہ عشق رسول نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، اس لیے کہ ان کا عشق رسول پریکٹیکل ہے اور ہمارا عشق رسول تھیری ہے۔ ہم صرف باتیں کرتے
ہیں, ہم صرف گفتگو کرتے ہیں. ہمارے پاس عشق رسول کا مطلب سروں پر امامے کے اندر, دیکھیے جملے غلط برے لگے تو معاف کرنا, میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں, صرف اپنا دل کا درد پیش کرنا چاہتا ہوں, وہ بھی آپ نے عنوان دیا ہے. تو ہمارے یہاں عشق رسول کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اکبر, اماموں میں اور ٹوپیوں میں رسول اللہ کی نالین کا جو وہ عکس لگا لینا, ہم سے بڑا کون عاشق رسول ہے؟ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانا, ہم سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ نبی کی غلامی میں جان بھی قربان کر دیں گے, ہم سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ میلاد کے جلسے سجانا, ہم سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ جلوس کے اندر نعرے لگانا, ہم سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے چند محفلیں منعقد کر کے اپنے آپ کو جو ہے نبی کا سب سے بڑا عاشق ثابت کرنے کی کوشش کرنا. اچھی طرح یاد رکھنا, یہ جتنی باتیں میں نے کوئی ذکر کی ہے, ان میں سے کوئی بات نہ خالد ابن ولید کی زندگی میں ہے, نہ بلال حبشی کی زندگی میں ہے, نہ عمار ابن یاسر کی زندگی میں ہے, اللہ اکبر, نہ اویس قرنی کی زندگی میں ہے. مجھے نہیں یاد آتا یا میں نے نہیں پڑھا, ویسے بھی میں بہت کم پڑھا لکھا آدمی ہوں, آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں تو کر دیں. حضرت مجھے نہیں پتا کہ حضرت اویس قرنی نے کبھی کوئی بلہ لگایا ہو سر پر جس پہ نالین رسول چھپا ہوا ہو. میں اس پر کوئی حکم نہیں لگا رہا ہوں, میں بتانا یہ چاہتا ہوں عشق تھا کیا اور ہم نے اس کو کیا قرار دیا. دراصل بات یہ ہے, ایک چیز ہوتی ہے اس کی اصل ہوتی ہے, اور ایک چیز ہوتی ہے جو اس کا نام ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو پیاس لگی ہے تو آپ پانی پیئیں گے تب آپ کی پیاس بجھے گی. اگر آپ پانی پانی کہتے رہے زندگی بھر پانی کہتے کہتے مر جاؤ گے مگر پیاس نہ بجھ سکے گی. اگر آپ جو ہے زبان کو میٹھی لذتیں دینا چاہتے ہو تو شہد شہد کا نام لیتے رہو گے, کبھی زبان کو لذت نہیں مل سکے گی. اس لیے کہ شہد ایک نام ہے, نام جپنے سے آپ کو مٹھاس نصیب نہیں ہو سکتی. پانی ایک نام ہے, نام جپنے سے آپ کی پیاس نہیں بجھ سکتی. کھانا ایک نام ہے, اللہ اکبر, کھانے کا نام لینے سے آپ اور ہماری بھوک کبھی نہیں مٹ سکتی. ایک ہے نام اور ایک ہے حقیقت. اگر بھوک مٹانا ہے کھانا کھانا پڑے گا تب بھوک مٹے گی, پیاس مٹانا ہے پانی پینا پڑے گا تب پیاس مٹے گی. اسی طریقے سے عشق رسول ایک نام ہے. عشق رسول, عاشق عاشق کہنے سے کبھی کوئی عاشق رسول نہیں ہو سکتا جب تک کہ عشق کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں. عشق کے تقاضے کیا ہے اب میں آپ کے سامنے اس کو رکھنا چاہتا ہوں. اب تک ہم نے عشق کی باتیں بہت کی ہے, عشق کی باتیں بہت سنی ہے, لیکن آؤ عشق کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اللہ اکبر, سب سے پہلا تقاضا عشق کا یہ ہے کہ عشق کی صرف بات نہ کی جائے بلکہ واقعی عشق کیا جائے. اور یاد رکھیے یہ محبت کرنا ہی آسان نہیں ہے تو عشق کرنا کہاں سے آسان ہے. عشق اور محبت میں بھی فرق ہے. ہم تو محبت کی بات ہی نہیں کرتے, ہم تو سیدھا عشق کی بات کرتے ہیں. عشق اور محبت میں فرق ہے. جب کسی کو کسی سے لگاؤ ہو جائے, جب محبوب کے سوا کچھ نظر نہ آئے, جب محبوب پر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے, اٹھتے بیٹھتے محبوب اپنے ذہن و دماغ پر سوار رہے, اس کو کہتے ہیں اس کو محبت ہو گئی, اس کو محبت ہو گئی. محبت کسے کہتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ ہم سے بڑے عاشق رسول تو آپ ہیں, الحمدللہ, اللہ آپ کا صدقہ مجھے عطا کرے. لیکن ایک بات آپ کو کہوں میرے بھائی, اگر محبت ہی کے بارے میں ہمیں چیک کیا جائے تو ہم محبت ہی میں ناکام ہے. عشق تو بہت بات کی منزل ہے. جیسے سخت پیاس میں انسان ٹھنڈے پانی کا متلاشی رہتا ہے, سخت پیاس میں انسان ٹھنڈے پانی کا متلاشی رہتا ہے جب تک محبوب, جیسے ٹھنڈا پانی پیاس میں انسان کے ذہن و دماغ پہ سوار رہتا ہے, اسی طرح جب تک محبوب دل و دماغ پر سوار نہ ہو اس وقت تک محبت نہیں ہوتی. اگر آپ کو سخت پیاس لگی ہے, سخت ترین پیاس لگی ہے, اگلا مہینہ انشاءاللہ ماہ رمضان شریف کا ہوگا,
اللہ تعالی ہمیں وہاں تک پہنچائے اور ہمیں روزوں کا شرف عطا کرے۔ موسم تو بہت اس وقت خوشگوار ہے، پیاس اتنی نہیں لگتی، لیکن اگر آپ کو احساس ہوگا، اگر میں احساس دلا سکا تو محبت کسے کہتے ہیں۔ جب ہمیں پیاس لگتی ہے اور بہت گرمی کا موسم ہوتا ہے اور شدید پیاس لگتی ہے تو ہمارے سامنے بیٹا آئے تو بیٹا نظر آتا ہے، مگر اسی طریقے سے اگر پیر صاحب بھی آ جائیں، مرشد سامنے ہوتے ہیں مگر ذہن و دماغ پر پیاس سوار رہتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ٹرین پکڑنا ہے تو ٹرین کا تصور اللہ ہوتا ہے مگر سوار جو رہتی ہے، ہمارے نبی کا تصور بھی ہمارے ذہن میں ایسے ہی آتا ہے کیا؟ ہمارے نبی کا خیال بھی ہمارے ذہن میں ایسے ہی آتا ہے؟ یہ تو محبت کا تقاضا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، نبی سے محبت ہی ہم کرنے میں مکمل نہیں ہو پا رہے ہیں تو ابھی عشق کی منزل تو آگے ہے۔ میرے بھائیوں، اگر عشق کی حقیقت بتا دی جائے، بیٹھنے کی تاب نہ لاؤ، اٹھ کے بھاگ جاؤ اور کہو کہ کس پاگل کو تقریر کے لیے بلایا ہے۔ یہ عشق کے تقاضے ہیں، لیکن جتنا ہضم کر سکو گے اتنی ہی بات کریں گے۔ آپ اندازہ فرمائیں، کیا نبی ہمارے ذہن و دماغ پہ کب سوار رہتے ہیں؟ جب نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت تو نبی یہ مکرم کا تصور دل پہ آتا ہے۔ معاذ اللہ، جب چہرے سے داڑیاں اڑا کر گٹروں میں پھینک رہے ہوتے ہیں، اس وقت نبی یہ پاک کا تصور دل و دماغ پر چھایا رہتا ہے۔ جب لاٹری کے نام پر حرام اور جوئے کو پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں، تب رسول اللہ کا خیال ذہن و دماغ پہ چھایا رہتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ کئی دن تک تو نبی ہمیں یاد بھی نہیں آتے، کئی دن تک تو ہم نبی کا نام تک نہیں لیتے۔ ہاں میرے بھائی، ہم تو اپنے دشمنوں کو اتنی اہمیت دے چکے ہیں، ایک دن میں 50 مرتبہ دشمن کا نام بطور غیبت تو لیتے ہیں لیکن محبوب کا نام بطور تعریف نہیں لیتے۔ جو اپنے دشمن کا نام اتنی مرتبہ لے اور اپنے محبوب کا نام نہ لے، پھر اس کا شمار محبت کرنے والوں میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ارے محبت کرنے والے کی علامت تو یہ ہے کہ وہ جس کو محبت ہوتی ہے کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے، ہمیشہ اس کا ذکر کرتا ہے، ہمیشہ اس کی یاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ بتاؤ، ہم دن بھر میں کبھی تصور کرو، ہم دن بھر میں حضور کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ میرے بھائی، ارے یاد کرنا تو دور کی بات، حضور کے والدین کریمین کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے، حضور کی ازواج پاک کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے، حضور کی اولاد پاک کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے، حضور کے خاندان کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے، خود رسول اللہ کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے۔ بس ہم نے جلسوں میں جو سنا ہے اتنا ہی سنا ہے، وہ بھی غور سے نہیں سنتے۔ بتاؤ، نبی کے بارے میں جانتے کیا ہو؟ ایک کرکٹر جس سے محبت کرتے ہو اس کے بارے میں مکمل پتہ ہے، وہ کتنے فٹ کا ہے، وہ کس خاندان کا ہے، وہ کس قبیلے کا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، اس کا علم کیا ہے، اس کا یہ کیا ہے، اس کا وہ کیا ہے۔ بتاؤ، کرکٹر سے محبت کی اس کے بارے میں سب جانتے ہو، جس کا کلمہ پڑا ہے اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اللہ اکبر۔ جس ہیرو کی فلم دیکھتے ہو اس کے بارے میں سب جانتے ہو، جس کا کلمہ پڑا ہے، جو تمہارے اور میرے لیے شافعی یوم النشور ہے، ان کے بارے میں ہمیں کیا معلومات ہے؟ کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو عشق کا پہلا تقاضا یہ ہے، بلکہ محبت کا، کہ سب سے زیادہ اس کا ذکر کیا جائے جس سے محبت ہوتی ہے۔ لیکن ہم ذکر ہی نبی کا کتنا کرتے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ اب تو جلسوں میں بھی نبی کا ذکر نہیں ہوتا، اب تو جلسوں میں بھی نبی کا تذکرہ نہیں ہوتا، بلکہ حالات یہ ہیں، وہ اپنے سلسلے کا بات کر رہا ہے، وہ اپنے سلسلے کی بات کر رہا ہے۔ جانے سلسلہ کا ذکر کب کرو گے؟ ارے سارے سلسلوں کا ذکر کرو، سب سلاخوں پر ہے۔ یاد رکھنا، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد اللہ اکبر۔ آج حضور کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ نہیں، حضور کا ذکر ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں، ظالموں، اپنے بزرگوں کو دیکھو، کسی کی بھی میت ہو، باپ داداؤں کا ذکر نہیں ہوتا تھا، میت کے موقع پر بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تھا، تیجے کے موقع پر بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تھا، سجادگی کے موقع پر بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تھا، عرس کے موقع پر بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تھا، ختنہ کے موقع پر بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تھا، شادی بیاہ کے موقع پر بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تھا۔ ذکر مصطفیٰ اتنا کثرت سے ہوتا تھا کہ مسلمان کے بچے کو پتا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا مقام کیا ہے۔ آج بڈھوں
کوئی نہیں پتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان کیا ہے. ایک واقعہ عرض کر دوں بھی درمیان میں. حضرت سید سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے بے چین تھے. واقعہ پرانی سی اشارہ کر رہا ہوں, آپ بار بار علماء سے سن چکے ہیں. ہم نماز کے لیے پریشان تھے, پانی نہیں مل رہا تھا, پانی کی تلاش میں تھے. وہاں پر ہم نے ایک کنواں دیکھا. کنواں دیکھنے کے بعد کنواں سوکھا تھا. ننھی سی بچی پوچھتی ہے پریشانی کیوں ہے؟ ہم نے کہا نماز پڑھنا ہے. ایسے میں بچی نے کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کنویں کے اندر تھوک دیا تو وہ پانی سے کنواں بھر گیا. ہم نے کہا بچی تو بڑی کرامت والی ہے, تھوڑا رکنا, ہم نماز پڑھنے. ہم نے جو ہے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد کہا بچی آخر تیرے لعاب میں اتنی تاثیر کیسے ہے کہ تو نے لعاب کنویں میں ڈالا تو کنواں پانی سے بھر گیا جبکہ پانی تو نیچے تھا. اس لڑکی نے کہا میں کوئی کرامت والی نہیں ہوں, میری ماں مجھے نبی کا معجزہ سناتی ہے کہ رسول اللہ اپنا لعاب جب کسی سوکھے کنویں میں ڈالتے تھے تو کنواں بھر جایا کرتا تھا اور کنویں میں پانی آ جایا کرتا تھا. کھاری کنویں میں ڈالتے تھے تو کنواں میٹھا ہو جایا کرتا تھا. میں نے سوچا مسافروں کو پانی نہیں مل رہا ہے تو میں کس طریقے سے مدد کر سکتی ہوں. تو میں نے سوچا جس کے لعاب میں اتنی طاقت ہو کہ وہ لعاب ڈالتے ہیں تو سوکھے کنویں میں پانی آ جاتا ہے, تو میں نے نبی پہ درود پڑھا اور نام محمد لے کر کے اپنا تھوک نبی کے نام کے وسیلے سے میں نے کنویں میں ڈال دیا. اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ کنواں پانی سے بھر گیا. ایک ننھی سی بچی اتنے بڑے بڑے علماء کو بتا رہی ہے کہ میں نبی کی سیرت یہ جانتی ہوں. اور حضرت سلیمان جزولی کہتے ہیں اسی دن میرا ذہن بنا اللہ اکبر, جب درود پاک بچی پڑھے تو یہ برکتیں ہیں. اب میں درود پر کتاب لکھوں گا تاکہ سارا زمانہ میرے محبوب پہ درود پڑھا کرے. جس دلائل الخیرات کو پڑھ کر بڑے بڑے لوگ ولایت کی منزلیں طے کر رہے ہیں, اس کی تعلیم کا سبب اگر کوئی بنا ہے تو ایک ننھی سی بچی بنی ہے, ایک چھوٹی سی بچی بنی ہے. میں تم سے پوچھتا ہوں مسلمانوں, تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نبی کے بارے میں اتنا معلوم تھا, آج تمہیں نبی یہ پاک کے بارے میں کیا پتا ہے؟ کیا خبر ہے تمہیں نبی کے پاک کے بارے میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر مصطفیٰ نہیں ہو رہا ہے, مذہبی جلسوں میں ذکر رسول نہیں ہو رہا ہے, اس لیے لوگوں کو نہیں پتا. اور تمہارے گھر کی محفلوں میں ختنہ میں ذکر رسول کی بجائے ڈی جے بج رہا ہے. کون سی عاشق رسول؟ شادی میں ذکر رسول کی بجائے تم لڑکیوں کو نچا رہے ہو. کون سی عاشق رسول ہو بتائیے؟ حالانکہ ہے میں نے کہا یہ نبی کا احسان ہے. احمد رضا نے پوری زندگی نبی کے ڈنکے بجا دیے تو مدینے کے سرکار نے کہا تو نے میرا ذکر اپنی طاقت کے مطابق کیا ہے, میں تیرے ڈنکی اپنی شان کے مطابق بجوا. ذکر کیا, کس طریقے سے ذکر کیا, یہ چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. رائچور والوں, گرد نواح سے آنے والوں, اگر چاہتے ہو کہ بچے مرتد ہونے سے بچے, چاہتے ہو کہ بچیاں بھاگنے سے بچے, حضور کا ذکر کرو, حضور کو دل و دماغ میں بسا دو, حضور کو ذہن و دماغ میں بسا دو. جس کے دل میں آمینہ کا لال رہے گا اس کے دل میں کوئی بت جگہ نہیں بنا سکتا, کوئی عشق جگہ نہیں بنا سکتا, کوئی محبت جگہ نہیں بنا سکتی. آؤ نا ذرا دیکھو بریلی کا کلندر, گھر میں میت ہوئی ہے, سب سے چھوٹا عزیز بھائی جسے دنیا مولانا حسن بریلوی کہتی ہے وہ انتقال ہو گیا ہے. ذمہ داریوں کو سنبھالنے والا, جس کے لیے کہا تھا میری ذمہ داریاں حسن نے اتنا سنبھالا کہ اللہ مجھے جب اجر دے گا تو میں امید کرتا ہوں میرے اجر کا آدھا اجر اللہ میرے بھائی حسن کو عطا فرمائے گا. معمولی آدمی نہیں ہے لیکن انتقال ہوا, کمر ٹوٹ گئی. جب کمر ٹوٹی ہے ہائے حسن بھائی نہیں کہا, وائے حسن بھائی نہیں کہا, اپنے بھائی کا ذکر نہیں کیا کیونکہ جانتے تھے حسن بھائی کی جتنی تعریف کرتا رہوں گا اتنا غم بڑھتا رہے گا. غم لے کر بیٹھنا نہیں ہے, قلم اٹھایا, بھائی کا مرثیہ نہیں لکھا, مسجد کے موقع پہ بھی نبی
نبی کی نعت لکھ رہے ہیں. آنکھیں رونوں کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے, یہ نبی کی نعت ہو رہی ہے. آنکھیں رونوں کے سجانے والے, جانے والے نہیں آنے والے, وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ. مٹ گئے آنکھ مٹانے والے, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, کہتے ہیں اگلے زمانے والے. جگمگا اٹھی میری گور کی خاک, تیرے قربان چمکنے والے. سنیو ان سے مدد مانگے جاؤ, بڑے بکتے رہے بکنے والے. اور ایسیو تھام لو دامن ان کا, وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے. اور پھر کہتے ہیں کیوں رضا آج گلی سونی ہے, اٹھ میرے دھوم مچانے والے. آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ معاذ اللہ ہم میت کے موقع پر غم لے کر بیٹھے ہیں. محبوب کو یاد کرو, اور یہ حضور کے ذکر کی شان ہے, معجزہ ہے میرے نبی کا. نبی کو غم میں یاد کرو تو غم ختم ہو جاتا ہے. میں عاشقوں کو نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ, نہیں, اس لیے کہ ذکر اس کا ہو رہا ہے نا. میں تو اکثر کہتا ہوں میرا نبی کی شان یہ ہے کہ جب اللہ میرے محبوب کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی سبحان اللہ کہتا ہے. آپ کو نہیں سنا؟ ہاں, اللہ معراج بعد میں بیان کرتا ہے, سبحان اللہ پہلے کہتا ہے. جس کے ذکر سے پہلے خدا بھی سبحان اللہ کہے, کیا شان والا وہ نبی. سبحان الذی اسرا, ابھی معراج میں تو آپ نے آیت سنی نا, ارے جس کی شان سے پہلے خدا سبحان اللہ کہے, کیا امتی شان مصطفیٰ سن کر کے چپ رہے؟ اندازہ تو فرمائے نا کیا شان ہے میرے نبی کی. الحمدللہ. ارے کیسا اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو, نبی کی شان یہ, ان کا ذکر غم میں کرو, غم ختم ہو جاتا ہے. میرے امام کہتے اس پر بھی, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. اور اگر ان کا ذکر خوشی میں کرو تو خوشی کو 4 چاند لگتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی لیے تو یہ امام احمد رضا کی ہی فکر ہے. لوگ کہتے ہیں احمد رضا تم لوگ کتنا اس کو کیوں چاہتے ہو؟ ہم نے کہا پٹھان ہونے کی وجہ سے تھوڑی چاہتے ہیں, عالم ہونے کی وجہ سے تھوڑی چاہتے. پٹھان تو بہت سارے لوگ ہیں, ممبئی میں 4-6 پٹھان تو یوں ہی مشہور ہے پوری دنیا, لیکن پٹھان ہونے کی وجہ سے نہیں چاہتے, عالم ہونے کی وجہ سے بھی نہیں چاہتے, کیونکہ سہارنپور میں بھی بہت سارے مولوی رہتے ہیں. عالم ہونا بھی ہمارے یہاں معیار تھوڑی ہے چاہنے کے لیے, اس لیے کہ ہمارے یہاں بھی ادھر بھی ہے. پھر کیوں کتابوں کا مصنف ہونے کی وجہ سے بھی نہیں چاہتے, اس لیے کہ کتابیں اور لوگوں نے بھی لکھی ہے. پھر کیوں چاہتے ہو؟ کہ بس اس لیے ہمارے یہاں تو چاہت کا معیار یہ ہے, نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. ڈنکے بجائے ہمیں ان سے پیار آ گیا, اور اتنا پیار آیا اب ہم اپنے باپ کا اتنا ذکر نہیں کرتے جتنا اس عاشق و یار کا ذکر کرتے. توجہ تو فرمائے کس طریقے سے. دیکھیے ان کا معیار ہی الگ تھا, جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اسی کا ذکر کرتا ہے. کس طرح کرتا ہے ذرا دیکھیے, ذرا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اللہ کرے آپ کے بات سمجھ میں آئے. جب آدمی بہت خوش ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ واہ. کیا کہتے ہیں؟ خوشی میں کہتے ہیں واہ واہ. ابھی بھی تقریر میں کچھ لوگ واہ کہہ رہے ہیں, اچھی بات ہے, کہنا چاہیے. محبوب کے نام پہ واہ نہ کرے تو پھر کس کے نام پہ؟ اچھا شعر سنتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں واہ. اسی طرح لیکن وہ کیسا باغیرت تھا, وہ شاعروں پہ واہ نہیں کرتا تھا, وہ واعظوں پہ واہ نہیں کرتا تھا, وہ حسینوں پہ واہ نہیں کرتا تھا. جب وہ خوش ہوتا واہ کہتا تو بھی محبوب پر واہ کہتا. کہتا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحات. اس کی خوشی کی واہ بھی, اس کی خوشی کی واہ بھی اپنے محبوب کے نام تھی, اس کے غموں کی آہ بھی اپنے محبوب کے نام تھی, وہ آہ بھی
بھی کرتا تو یار کے نام پہ، وہ واہ بھی کرتا تو یار کے نام پہ، اس کی آہیں بھی یار کے لیے تھی، اس کی واہیں بھی یار کے لیے تھی۔ جب واہ کرتا تو یوں کہتا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ او محبوب کو اتنا مانتے ہو تو کیا کہو گے؟ کچھ تو محبوب کو کہو گے نا۔ تو میرا امام کہتا ہے میں کیا کہوں گا، سنو، کہتے میں تو مالک ہی کہوں گا۔ عشق بہت ضدی ہوتا ہے، عشق ضدی ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ ضدی کیوں ہیں؟ میں نے کہا تو نے عشق کیا ہی نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ جہاں عشق ہوتا ہے وہاں ضد ہوتی ہے، ورنہ بات ڈھونڈی کر رہا ہوں، بزرگ لوگ بیٹھے مگر سمجھانے کے لیے کرنا پڑے گا۔ جو چھوکرے چھوکریاں محبت کرتے ہیں نا، ماں باپ پیٹ پیٹ کر عزیز آ جاتے ہیں مگر وہ چھوڑتے نہیں۔ جب اپنے جیسے بدبوداروں کا عشق اتنا ضدی بنا دیتا ہے، کیا بات ہے، تو وہ خوشبودار محبوب سبحان اللہ، جس کی زلفوں کی خوشبو سے زمین کی گلیاں بھی مہک رہی ہیں اور عرش معلیٰ بھی مہک رہا ہے، وہ ضدی کیوں نہ بنائے؟ لوگ کہتے ہیں یہ ضدی کیوں؟ میں نے کہا عشق ضد پیدا کرتا ہے۔ حالانکہ لڑکے لڑکیاں جو محبت کرتے ہیں میں اس کا قائل نہیں ہوں، لیکن پھر بھی کہتا ہوں سمجھانے کے لیے بات تو کرنی پڑے گی نا بھائی۔ اللہ اکبر، تاکہ سمجھ میں آئے۔ ارے تم نے عشق نہیں کیا، تمہارے بچوں نے کیا تو تمہارے ناک میں دم نہ کیا۔ جب اپنے جیسوں کا عشق اتنا ضدی بناتا ہے، اتنا بہادر، مار مار کر بھی نکال نہیں پاتے محبت۔ ارے جب بدبو داروں کی محبتیں مار کے نہیں نکال پا رہے ہو تو اس خوشبودار کی محبتیں کیسے نکال پاؤ گے؟ جو محبتیں نفسانیت ہے جب وہ نہیں چھین پاتے ہو تو جس کی محبت عبادت نہیں بلکہ جان عبادت ہے کیسے چھین پاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں ایک مولوی نے کہا، میں زبردستی کدھر سے چلایا ذکر بر آ گیا تو بات کر لی جائے، نام نہیں لوں گا اس لیے کہ میں شہد چبانے کے بعد الوا چبانے کا قائل نہیں ہوں، بہرحال لیکن بات اتنی ضرور ہے، توجہ فرمائے۔ اللہ، ایک مولوی نے کہا انہیں تو بڑا بھیا کہنا چاہیے، جس نے بھی کہا چھوڑیے، یار کا ذکر آئے تو اغیار کے ذکر کی ضرورت نہیں، کبھی وقت آئے گا تو ان کا بھی ذکر کر کے بتائیں گے، لیکن یاد رکھنا ایک مولوی نے کہا بڑا بھیا کہنا چاہیے، ایک مولوی نے کہا چودھری کہنا چاہیے، گاؤں کا چودھری، ایک مولوی نے کہا اپنے جیسا بشر کہنا چاہیے، لیکن امام احمد رضا عاشق نے کہا میں تو بڑا بھیا نہ کہوں گا۔ جب میں اپنے ابا کو بڑا بھیا نہیں کہتا تو میں اپنے محبوب جس کا کلمہ پڑھتا ہوں اس کو بڑا بھیا کیسے کہہ دوں؟ اللہ، جب ابا کو چودھری نہیں کہتا قبلہ او بے ادب تو جو چاہے کہہ دے، لیکن میں تو نہ کہوں گا کیونکہ میں ایک باپ کی اولاد ہوں، باپ کو کعبہ قبلہ محترم کہتا ہوں، باپ کو کعبہ قبلہ محترم کہتا ہوں۔ جس کو باپ کے باپ ہونے میں شک ہو وہ چودھری کہے، اپنے جیسا بشر کہے، جو چاہے کہے، کیونکہ ہم تو کہتے ہمارا باپ بھی ہماری طرح بشر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو دیکھو تو کچھ نہیں ملتا، لیکن باپ کو پیار سے دیکھو تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ جب میرا باپ میری طرح نہیں تو میرا رسول پاک میری طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ مولوی کہتا ہے اور نہیں ظاہر میں نے کہا ظاہر میں ہی باپ، وہ باپ جو پوری دن بیڑی پیتے گزار دے، وہ باپ جو پوری زندگی کبھی مسجد کا منہ نہ دیکھے، صرف مومن ہے اور باپ ہے تو اس کو دیکھنے سے عالم کو بھی مقبول حج کا ثواب مل رہا ہے، متقی کو بھی۔ جب باپ کے ظاہر میں اتنی تاثیر ہے تو خدا کے محبوب کے ظاہر میں کتنی تاثیر ہے؟ تو ظاہر ہی کی بات ہے نا، نبی کے باطن پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ ارے جب میں علامہ اشرف میاں کے باطن پہ بات نہیں کر سکتا تو جس کا کلمہ پڑھتا ہوں اس کا باطن مجھے کیا پتا ہے؟ ظاہر ہی میں تو صدیق اکبر الجھے ہوئے ہیں، صدیق کو حد نہیں ملتی ظاہر کی، صدیق کو حد نہیں ملتی ظاہر کی، جبریل کو حد نہیں ملتی ظاہر کی، علی مرتضیٰ کو حد نہیں ملتی ظاہر کی، تو میری اوقات کیا ہے کہ میں ان کے باطن پہ بات کروں گا؟ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ جب کوئی جانتا ہی نہیں تو بیان کیا کر سکتا ہے؟ یہ سب ظاہری کی باتیں ہو رہی ہے، ابھی ظاہر نہ سمجھ سکے باطن میں کہاں جائیں گے؟ باطن میں، ارے جو سمندر کا باطن نہ جان سکے وہ نبی پاک جو نبوت کا سمندر ہے، عصمتوں کا سمندر ہے، طہارتوں کا سمندر ہے، عظمتوں کا سمندر ہے، اللہ اکبر، معجزات کا سمندر ہے، علم کا سمندر ہے، حسن کا سمندر ہے، خدا کی عزت کی قسم اس سمندر میں کون غوطہ زنی کرے گا؟ اللہ اللہ۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، بات
دور نکل گئی. توجہ فرمائے, وہ کہتے ہیں تم یہ سب کچھ کہو گے, چودھری کہو گے, یہ کہو گے, وہ کہو. نا, میں یہ سب نہیں کہوں گا. کیوں؟ میں عاشق ہوں. تو پھر کیا کہیں گے آپ؟ کہ میں تو مالک ہی کہوں گا. یہ دکن کی زمین اردو کی پیدائش کی زمین ہے, پیدا یہاں ہوئی ہے, جوان ہو کر لکھنؤ گئی ہے. جہاں جوان ہو کر پہنچی وہ تو اردو سمجھ رہے ہیں, لیکن جہاں پیدا ہوئی اگر وہ نہ سمجھیں گے تو پھر مجھے یہاں تقریر بند کرنا چاہیے. ہاں, جس نے جھولا جھلایا ہے نا اردو کو, اسی بلند پرواز کو گیسو دراز بندہ نواز کہتے ہیں. ہاں, تو اردو آپ نہیں سمجھ رہے. میں تو مالک کہوں گا نہیں, عشق و ضدی ہے, میں تو مالک ہی کہوں گا. مالک ہی کہوں گا. شاید دنیا کچھ کہے اور نہیں یہ مولانا شرک ہے. کیوں؟ مالک تو اللہ ہے. کہا مجھے تو معمولی مولوی نہ سمجھ, یہ 2 رکعت والا. امام احمد رضا نے بتایا 108 علوم و فنون کا ماہر ہوں. ہاں, 108 علوم و فنون کا ماہر ہوں. میں وہ 2 رکعت والا نہیں ہوں کہ تو مجھے جب وہ ڈرائے گا شرک سے تو میں ڈر جاؤں گا. میں تو دلیل بھی رکھتا ہوں. جو شعر اور شاعری میں اتنی دلیل رکھتا ہوں, فتاوی میں اس کی دلیلوں کا عالم کیا ہوگا. اب سن, میں مالک ہی کہوں گا, واپس نہیں لوں گا, مالک ہی کہوں گا. دلیل اس لیے کہ مالک کہنے کی وجہ یہ ہے, اور مالک ہی کہنے کی وجہ یہ ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. مالک کہنے کی وجہ یہ کہ یہ میرا مالک مالک کا حبیب ہے. اب کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. محبت کی, عشق کی پہلی وجہ کثرت سے ذکر کرنا ہے. 2-4 باتیں اور سن لیں. ایک بات اور کہوں, جہاں محبت ہوتی ہے کوئی دوسرا نظر ہی نہیں آتا. اگر آپ خان صاحبوں کو, ناچنے والے خان صاحبوں کو, اور آپ اس طریقے سے اغیار کو آپ پرموٹ کر رہے ہیں, اسکرین پہ رکھ رہے ہیں, تو یاد رکھنا عشق کسی اور سے کرنے کی بات کرتے ہو, کہیں منافقت تو نہیں کر رہے ہو. کیونکہ جب عشق ہوتا ہے تو یار کے سوا کچھ نظر نہیں آتا, یار کے سوا کچھ نظر. ایک 2 باتیں رکھی دوں آپ کے سامنے. میں نے بہت کثرت سے اور بہت طویل اس عنوان پہ گفتگو کی ہے, لیکن بات آ گئی تو رکھوں, کیونکہ آگے مجھے کم سے کم 5 تقاضے مجھے پورا کرنا ہے. اگر آپ وقت دیں گے تو میں 5 تقاضے آپ کے سامنے, عشق کے 5 تقاضے تو پنجتن کی نسبت سے رکھ ہی دینا چاہتا ہوں. پہلا تقاضا کثرت سے ذکر کرنا ہے. محبوب کا کے علاوہ کوئی دکھتا ہی نہیں. چلو کوئی نہیں دکھتا, محبوب کے سوا کوئی نہیں دکھتا. حتیٰ کہ پکچر کیا چیز ہے بھائی, گناہ کیا چیز ہے, پاپ کیا چیز ہے. جب محبوب کو کا عشق چھاتا ہے نا, پھر کعبہ بھی نہیں دکھتا. پھر کعبے کے جلوے میں بھی حبیب نظر آتا ہے, آسمانوں کے جلوے میں بھی حبیب نظر آتا ہے, عرش کے جلوے میں بھی حبیب نظر آتا ہے, جلوے خلیل میں بھی حبیب نظر آتا ہے, نارے نمرود کی رانائیوں کے اندر بھی حبیب کی کار فرمائیاں نظر آتی ہے. جلدی سے پڑھ دوں. دیکھو وہی کشتہ عشق رسول, بریلی کا قلندر جب کعبہ جاتا ہے, وہ کعبے کو دیکھ کے کہتا ہے حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو, اور غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. کعبہ دیکھ کر کہتا ہے او یہ کعبہ تو پھر کعبہ ہے, لیکن میں اپنے کعبے کا کیا کروں, ہوتے کہاں خلیل و بنا. یہ کعبہ کدھر سے آتا, یہ کعبہ کدھر سے آتا, ہوتے کہاں خلیل و بنا. کعبہ منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اور یہ کعبہ کیوں اتنا دلوں کو جیت رہا ہے, اب اصل عنوان پہ آ رہا ہوں. توجہ بھائی, دل کو جیتنے کے لیے کوئی اندر سے تاثیر چاہیے, کشش, میگنیٹ چاہیے ہے.
कशिश चाहिए, मकनातिसियत चाहिए। ये काबे पे सब पागल है। जो मौलवी नबी के नाम पे अंगूठा चूमने को शिर्क कहता है, वो भी वो काबे के पत्थर को जाकर के चूम रहा है। और काबे ने सबको दीवाना बनाया। काबे तेरे अंदर क्या है भाई? काबा तेरे अंदर क्या है जो सारी दुनिया तेरी दीवानी है? 250 करोड़ लोगों का सर एक दिन में जिसकी तरफ रुख करके झुकते हैं उसे काबा कहते हैं। अब उस आशिके रसूल की फिक्र में काबा किसे कहते हैं? ये काबे पे लोग दीवाने क्यों हैं? क्या बात कहते हैं, अब सुन लीजिए क्या कहते हैं, काबा दुल्हन है। काबा दुल्हन है, तुरबते अतहर नई दुल्हन। दो दुल्हने हैं, एक दुल्हन है और एक नवी दुल्हन, नई दुल्हन। समझ में आती बात? हाँ, काबा दुल्हन है, तुरबते अतहर नई दुल्हन। ये रश के आफताब वो गैरत कमर की है। ये रश के आफताब वो गैरत कमर की है। दोनों बनी अनीली सजीली मगर, दोनों बनी अनीली नवीली सजी मगर, जो पी के पास है वो सुहागन कवर की है। और अब लोग काबे पे इतने फिदा क्यों है? तो कहते काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक दिल। ये जो सबके दिल जीत रहे हैं ना काबा, तो चूंकि नबी के हुस्न पर अल्लाह ने अपनी गैरत के पर्दे डाल रखे हैं, तो नबी को तो कोई देख नहीं पा रहा है, तो नबी के अनवार अल्लाह ने बिखेर रखे हैं। तो उसमें से अनवार में से एक अनवार का जो वो जिल, बल्कि अनवार नहीं, एक तजल्ली का जिल। थोड़ा इस पे कोशिश कर लूं, समझो। काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल। इतना समझे? यकीनन नहीं समझोगे क्योंकि ये शेर इमाम अहमद रजा का है। हाँ, समझ में आती है? काबा, सुन ले फिर से, थोड़ी मुश्किल हो रही है लेकिन बहरहाल आशिक बैठे सब काम बन जाएंगे। तवज्जो है आपकी? काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल। बस इस पे बात आगे बढ़ा दूंगा, तकाज़े दुआम पे चले जाएंगे, लेकिन काबा भी है, काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल। एक जिल, जिल कहते हैं साए को, तजल्ली किसे कहते हैं? अब तजल्ली समझो, ये फोकस है, ये दिखता है फोकस। आपके यहाँ क्या कहते हैं? ये लाइट फोकस, फोकस ही कहते हैं, फोकस। फोकस का एक वजूद है जो अंदर कांच के अंदर है, ठीक है? वो दो आंखें मिला भी नहीं पा रहा हूं। ये फोकस जिसको बनाया दो टांग के आदमी ने है। अब पूरी जिंदगी पता नहीं उसने 2 रकअत भी पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, है? तवज्जो फरमाएं। लेकिन बहरहाल ये है नूर, उसका एक वजूद समझ गए? वो फोकस वजूद है। उस वजूद से जो रोशनी निकल रही है, कितनी है किरणें उसकी? कितनी किरणें? कितनी है? करोड़ों किरणें, करोड़ों किरणें कहें। वो किरणें, एक है वजूद, एक है किरणें, ठीक। अब किरणों की जो रोशनी है, किरण अलग हो गई, किरण की रोशनी जो है, उससे जो रोशनी जो किरणों से निकल रही है उसको कहते हैं तजल्ली, ठीक है? ये करोड़ों जो किरणें हैं वो एक जिस्म है, फिर उसकी किरण है, किरण की तजल्ली है। इतना समझे? तजल्ली डायरेक्ट नहीं है, ये तजल्ली मुझ पे डायरेक्ट आ रही है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं है। इस तजल्ली के सामने आईना रखूं तो अब वो तजल्ली जो आईने में दिख रही है उसको कहते हैं जिल, तजल्ली का साया। इतनी बात समझ में आई? बोले भाई समझ में आई? समझ में आएगी नहीं? अब जब ये तजल्ली आईने में दिखेगी तो ये रोशनी को पूरे कमरे में इनेकास के साथ उसका अक्स जो है पूरे कमरे को रोशन और मुनव्वर कर देगा, तो सब उसकी तरफ भागेंगे, रोशनी 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 रोशनी। समझ में आती है बात? लेकिन जो इस तजल्ली की तरफ भागेंगे जो आईने में दिख रही है, ये पकड़ में नहीं आएगी, ये पकड़ में नहीं आएगी। आईना हटा दो तो रोशनी गायब, और ये जो किरणें हटा दो तो
रोशनी गायब, किरणें हट जाए तो भी रोशनी गायब, आईना हटा दो तो भी रोशनी गायब, और वजूद हट जाए तो फिर सभी गायब। इतनी बात समझ में आती है। अब ये फोकस को यही फेंक दीजिए। अल्लाह अकबर, इससे बड़ी रोशनी है चौथे आसमान का सूरज। एक है सूरज की जात, दूसरा उसकी किरण, फिर उसकी तजल्ली, तजल्ली फिर वो जो आईने में दिखे। अब आप गौर कर सकते हैं, ये आसमान का सूरज, अल्लाह अकबर, और एक है आफताब नबूवत, एक है नबूवत का सूरज, वो है मुस्तफा जान रहमत की जात। अब मुस्तफा जान रहमत की जो जात है आफताब रसालत, उससे नूर की किरणें निकल रही है, उससे नूर की किरणें निकल रही है। अल्लाह अकबर, इसकी किरणें करोड़ों, सूरज की अरबों खरबों, तो नबी के नूर की किरणें कितनी होगी इसका कोई अंदाजा कर सकते हैं? बोलो, अंदाजा कर सकते हैं? मेरे इमाम कहते हैं नबी के नूर की किरण क्या है, नबी के नूर की किरण क्या है? तो कहते हैं तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी जिया में तारे, अंबिया और है सब माँ पारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं, नबी से नूर लेने वाले अंबिया हैं। बोलो कितने उनके अनवार होंगे। अब नबी की साथ तवज्जो, नबी की साथ तवज्जो, नबी की साथ। अगर रायचूर वाले ना समझ सके तो गुंबदे खजरा वाला मुस्कुरा दे, बस मेरा काम बन जाए। अल्लाह अकबर, नबी की साथ करोड़ों अरबों खरबों बेशुमार अनवारों तजल्लियात, उन तजल्लियात में से एक किरण, उस किरण की तजल्ली, उस तजल्ली का अक्स, उस अक्स के बारे में नारे तकबीर, थोड़ी देर बहुत मजा, थोड़ी देर आराम से। एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़ लें और बात पूरी हो जाए। सब बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वी व आलिहि अबदा दुहूर व कररमा सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। हमारे कायद, हमारे अमीर तशरीफ ला चुके हैं। आपने सुना, मैंने अर्ज किया कि हजरत जब तक तशरीफ लाते हैं तब तक गुफ्तगू की मेरी बात पूरी हो रही है, इसलिए कि आप सब जानते हैं, सबको पता है कि हम जो भी टूटी फूटी आपकी खिदमत करते हैं इसी मर्द कलंदर से सीख करके करते हैं। मैं अपनी बात बस 2 जुमलों में पूरा कर दूं क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया। इमाम अहले सुन्नत के नजदीक काबा की हैसियत और काबे की हकीकत और काबे की अजमत क्या कहते हैं, जो रसूलुल्लाह की जात है, अनवार है, तजल्लियात है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की किरणों से जो तजल्ली फूटती है, उस तजल्ली का, सारी तजल्ली का नहीं, हुजूर के सारे अनवार की तजल्ली का नहीं, बल्कि हुजूर की तजल्ली का एक साया है, सिर्फ एक साया, एक साया। अब फरमाते काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, काबा भी है उन्हीं की तजल्लियात का नहीं, काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, रोशन उन्हीं के नूर से पुतली हजर की है। अब मुझे बताओ, जब नबी की तजल्ली के अक्स को अल्लाह अकबर काबतुल्लाह कहते हैं, जिसकी तजल्ली के जिल को काबतुल्लाह कहा जाए, जब काबे की अजमत का ये आलम है तो अल्लाह अकबर, फिर हुजूर की और हुजूर का जिस्म मुबारक, उसकी शान का आलम क्या होगा, उसके मकाम का आलम क्या होगा। इसीलिए तो इमाम नावी हो, इसी तरह इमाम जुर्कानी हो, इसी तरह शेख मुहक्किक हो, इन बुजुर्गों ने फरमाया कि रसूलुल्लाह के जिस्म अतहर से जो मट्टी इस वक्त हुजूर के जिस्म अतहर को चूम रही है, वो काबे से भी अफजल है, अल्लाह के अर्श से भी अफजल है, वो जन्नत से भी अफजल है। अल्लाह अकबर। अब मुझे बताएं, जिसके जिस्म से मट्टी लग जाए वो मट्टी को अल्लाह ये मकाम अता फरमा देता है, तो फिर हुजूर के जिस्म अतहर का आलम क्या होगा। इसीलिए मेरे भाइयों, इमाम कहते हैं काबा दुल्हन है, तुरबत अतहर नहीं दुल्हन, जो पी के पिए रश की आफ्ताब, वो गैरत कमर की है और काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक
منزل روشن انہی کے نور سے پتلی حجر کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب انسان کسی سے عشق کرتا ہے، کسی سے پیار کرتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، تو ہر وقت اسی کا تذکرہ کرتا ہے، اسی کا گن گاتا ہے، اسی کا بار بار ذکر کرتا ہے، اس کے ذکر سے کبھی اس کا دل نہیں بھرتا۔ امام اہل سنت بحر کو دیکھا، لہر کو دیکھا، گلوں کو دیکھا، پھول کو دیکھا تو محبوب ہی یاد آتے ہیں، اور وہ محبوب کا ذکر یوں کرتے ہیں، کہتے ہیں وہی جلوہ شہر بشیر ہے، نبی کہاں نہیں ہے، نبی کے انوار کہاں نہیں ہے، نبی کی تجلیات کہاں نہیں ہے، نبی کی جو ہے وہ کار فرمائیاں کہاں نہیں ہے، حسن مصطفیٰ کہاں نظر نہیں آتا۔ کہتے ہیں وہی جلوہ شہر بشیر ہے، وہی جلوہ شہر بشیر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی لیر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، وہ گل ہے لبھائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ میرے بھائیوں، تو یاد رکھیے عشق کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ افسوس ہم دشمنوں کا ذکر تو دشمنی میں کثرت سے کرتے ہیں بطور غیبت، لیکن محبوب کا ذکر ہم نہیں کر پاتے، اب اسی میں ہم ناکام رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر رسول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں، محمد ممجد پکارا کروں میں، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا تو پارا کروں میں، تیرے نام پہ سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں۔ میرے بھائیوں، آئیے یہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی جو ایک طویل عرصے سے آپ کے شہر رائچور میں کام کر رہی ہے، ماشاءاللہ ہمارے مولانا جمیل صاحب، مولانا احمد رضا صاحب، مولانا جعفر صاحب، مولانا ناصر صاحب اور بھی ہمارے رفقا محنت کرتے ہیں، ان کی کاوشیں ہیں۔ سنی دعوت اسلامی کا ایک مقصد ہے کہ لوگ حضور سے جڑ جائیں، آقا سے جڑ جائیں، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے جانے کی یہ کامیاب تحریک ہے۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں، اگر جوانی کو انجوائے کرنا چاہتے ہو، ہم سنی دعوت اسلامی سے جڑیں، دوسروں کو عاشق رسول بنانے کی کوشش کریں، ان کے دلوں میں محبت رسول، عشق رسول کا چراغ لگانے کی کوشش کریں، اپنا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایک بندے کے دل میں بھی اگر عشق مصطفیٰ کی جوت جگ گئی تو اس کا بھی بیڑا پار ہے اور اپنا بھی بیڑا پار ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اے علی، اگر تیری وجہ سے کسی ایک بندے کو بھی ہدایت مل گئی، یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا، تیرے لیے دنیا کی ساری دولت سے بڑھ کر ہے۔ آؤ نا بھائیوں، جو لوگ نشہ کرتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں، جو جوا کھیلتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، جو لڑکیوں پر پاپ کی نظریں ڈالتے ہیں، ان کی فکر کو ہم گھما دیں رسول اللہ کے رخ انور کی طرف، ہم مدینہ منورہ کی طرف، تاکہ ہم سب جو ہے مدینہ شریف کی طرف چلیں، مدینہ شریف کی طرف رخ کریں، تصور حضور کا کریں، تخیل میں حضور ہو۔ حضور قائد محترم نے ایک مصرع کہا تھا، میں نے رخ کر لیا مدینے کا، اور دوسرا مصرع یہ تھا، میں نے رخ کر لیا مدینے کا۔ ہم مدینہ شریف کی طرف رخ کر لیں، مدینہ شریف کی طرف رخ کرنا ہمارا کام ہوگا، اگلا کرم ادھر سے ہوگا۔ کیا بگاڑے کوئی سفینے کا، جب ہم مدینہ منورہ کی طرف رخ کر لیتے ہیں تو پھر اس سفینے کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پاتا، موج کترا کے ہم سے چلی جائے گی، رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا، جب اشارہ کریں گے وہ ناخدا، میرا بیڑا بھنور سے نکل جائے گا۔